أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم، اور ان منافقوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جس نے اللہ سے وعدہ کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دولت دے دیا، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، لنکونن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو کے رہیں گے۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بعض علامتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے استہزاء کیا، کفریہ کلمے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے، ایمان لانے کے بعد اب یہ کافر ہو گیا ہے۔ اب اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی منافقین کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ بعض منافق ایسے ہیں جو یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے یہ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مال دولت دے دے، جب مال دولت اللہ دے گا ہمیں تو ہم اس کے حقوق ادا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیک بن کے رہیں گے۔ یہ ویسے تو جس طرح پچھلی آیتوں میں منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی منافقین کی یہ نشانی بتائی کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس آیت کے حوالے سے آگے پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، یہ اگلی آیت جو ہے، فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے مال دولت دے دیا، باخلوا بہ، تو پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، یعنی زکوٰۃ نہ دی، بتولوا، اور منہ موڑ لیا، وہم معرضون، اور وہ ہے ہی منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ ان دو آیتوں کے حوالے سے بعض مفسرین نے حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، ان کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی حوالہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے زیادہ مال دولت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تمہارے سامنے میں نمونہ نہیں، یعنی جیسا میری زندگی بسر ہو رہی ہے اور میں تمہارے سامنے زندگی بسر کر رہا ہوں، قناعت کرو اور زیادہ مال دولت کی تمنا نہ کرو۔ اس وقت تو سال بعد چلے گئے، دوبارہ حاضر ہوئے، دوبارہ آ کے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے زیادہ مال دولت دے دے، میں لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بہت برکت دی، بکریوں کا ریوڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت فراخی عطا فرما دی، بہت بڑا ریوڑ بن گیا، اتنا ریوڑ بن گیا کہ مدینہ شہر سے باہر نکلنا پڑا انہیں۔ باہر نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں دو نمازیں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو مال بڑا ہو گیا ہے، اب مدینے میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ ذرا دور چلا گیا ہے اور صرف دو نمازوں کے لیے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی کہ ویح ثعلبہ، کہ افسوس ثعلبہ کو، یعنی اس کا جو طرز عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، یا اس کی جو سستی تھی مسجد میں نہ آنے کی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ شاپ ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ ریوڑ بڑا ہو گیا، مصروفیت زیادہ ہو گئی، کاروبار پھیل گیا، تو وہ دو نمازیں بھی وہیں پڑھنے لگے اپنے ڈرائیور کے پاس، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس کا تو کاروبار بڑا پھیل گیا ہے اور بہت مصروف ہو گیا ہے، جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد سال جب پورا ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار کو بھیجا کہ جا کے فلاں لوگوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تحصیلدار جب گیا لوگوں کے پاس تو بعض لوگوں نے پیسے ادا کیے زکوٰۃ کے، صاحبہ کے پاس جب گیا تو کہنے لگے کہ بھائی کتنی زکوٰۃ ہے، بتایا گیا اتنی زکوٰۃ ہے، ریوڑ کا حساب لگایا، بہت زیادہ مال بن گیا زکوٰۃ کا۔ تو صاحبہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا مال جو ہے یہ تو کہنے لگے کہ یہ تو جزیہ ہے، جس طرح غیر مسلموں پہ اسلام نے جزیے کی رقم رکھی ہے، یہ تو اتنی رقم بن جاتی ہے۔ سوچ کے کہنے لگے کہ اچھا آپ دوسرے لوگوں کے پاس جائیں جن سے زکوٰۃ لینی ہے، جا کے زکوٰۃ لیں اور پھر واپس آتے ہوئے میرے پاس سے بھی ہوتے جائیں، میں سوچ کے بتاؤں گا۔ وہ تحصیلدار دوسرے لوگوں کے پاس گئے، زکوٰۃ وغیرہ وصول کی، واپسی پہ پھر وہ صاحبہ کے پاس آئے۔ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ویسی ہی بات کی کہ بھائی یہ تو جزیہ ہے اور یہ اتنی بڑی رقم ہے، میں سوچتا ہوں ابھی آپ چلے جائیں میں پھر بتاؤں گا، کچھ ایسی بات کی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی واپس آ گیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس نے کہ یا رسول اللہ اس کا تو معاملہ ویسا ہو گیا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ زکوٰۃ کو جزیہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ذمیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے یہ تو ایسی رقم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ افسوس صاحبہ کے حال۔ اس کے بعد یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں میں سے یا منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من عاہد اللہ، جس نے اللہ سے وعدہ کیا، لئن آتانا، اگر اللہ ہمیں مال دے دے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور صالحین میں سے بن کے رہیں گے۔ فلما آتاہم، جب اللہ نے مال دے دیا ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، باخلوا بہی، تو انہوں نے بخل سے کام لیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، فتولوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، بات ماننے سے منہ موڑ لیا۔ فہم معرضون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یہ واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن جو محتاط مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت ثعلبہ بن حاتب جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کی شان جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جھانک کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے کرے۔ اس کے بعد یہی حضرت ثعلبہ جو ہے یہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت پائی۔ جو محتاط مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت کے حوالے سے یہ وضاحت کی ہے، یہاں جو آسر بیان ملتا ہے جو سعودی حکومت نے بھی چھپوایا ہے، اس میں بھی حافظ صلاح الدین صاحب نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ عام منافقین کے لیے ہے، ثعلبہ بن حاتب کے بارے میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اگرچہ یہ روایات میں حدیثوں میں واقعہ ملتا ہے لیکن اس کی روایت یا حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مفسرین نے بھی وضاحت کی ہے کہ یہ حضرت ثعلبہ کے بارے میں ان پہ محض بہتان لگایا گیا ہے اور ان کی کردار کشی کی گئی ہے، یہ واقعہ درست نہیں۔ اس معاملے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیں صحابہ کرام کے معاملے میں۔ ایک صحابی اور ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید اللہ نام تھا ان کا، انہوں نے ہجرت کی حبشہ میں ہجرت کی، دونوں میاں بیوی نے، اور عام
سیرت کی کتابوں میں جو بات حدیث میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے حضرت عبید اللہ جو تھے وہ فوت ہو گیا، اور حضرت ام حبیبہ ان کی بیوی تھیں جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور عبید اللہ بن جہش ہے شاید نام ان کا، وہ داماد تھے ابو سفیان کے۔ حبشہ ہجرت کی انہوں نے، حضرت ام حبیبہ اکیلی رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا نکاح کا، نجاشی نے نکاح پڑھایا حضرت ام حبیبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خیبر کے موقع پہ یہ سارے لوگ وہاں حبشہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات تو لکھی ہے کہ حضرت عبید اللہ نے ہجرت حبشہ کی اپنی بیگم کے ساتھ، اور وہاں وہ فوت ہو گئے۔ حضرت ام حبیبہ کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجاشی نے پڑھا دیا، اور حضرت ام حبیبہ وہاں مدینہ چلی گئی۔ یہ بات حدیثوں میں نہیں ہے کہ حضرت عبید اللہ بن جہش جو ہے وہ وہاں جا کے عیسائی ہو گئے اور مرتد ہو کے فوت ہوئے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان۔ اس کی وجہ یہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو، ہرقل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور جب ہرقل کے پاس خط پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت ابو سفیان وہیں تھے شام میں، اور ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں درست ہے یا غلط ہے۔ جو سوال کیے ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ واقعہ جو حبشہ کا ہے، جس کے بارے میں لکھا کہ عبید اللہ بن جہش وہاں جا کے مرتد ہو گیا اور عیسائی ہو کے مرے، شراب پینی شروع کر دی، یہ بات جو ہے یہ ہے 4 اور 5 ہجری کی، اور وہ ہے 7 ہجری کی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ایک آدمی کا داماد مرتد ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بھول جائے؟ حضرت ابو سفیان کے داماد تھے عبید اللہ بن جہش، لیکن جب ہرقل نے یہ پوچھا کہ کیا جو لوگ ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے، ابو سفیان نے واضح طور پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سے آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ تاریخی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے شراب پینی شروع کر دی، مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں فوت ہوئے، یہ سارا الزام ہے سبائیوں کا۔ سبائیوں کی تاریخ جو ہے اس سے آج کے وقت میں تو سب لوگوں کو سبائیوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، یہ آج کے وقت میں بہت ضروری ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ سبائی لوگ اپنے سوچ اور اپنی فکر کو پوری دنیا پہ اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیش نظر ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ سبائی تحریک اور سبائی فکر کیا ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے یہ بہت پھلتا پھولتا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشرق میں، مغرب میں، افریقہ اور ایشیا کہاں کہاں اسلامی فوجیں پہنچی، پورا افغانستان جو ہے اور پھر تاشقند وغیرہ اور جتنے یہ علاقے تھے سارے علاقوں میں جہادی مارتے ہوئے، اور صحابہ کرام نے وہاں جا کے جہاد کیا اور اسلام پھیلایا وہاں پہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کا ہے، ان کا زمانہ 12 سال کا، ان میں سے جو پہلے 6 سال تھے وہ بڑی ہی فراخی کا زمانہ تھا، بہت اسلام پھلا پھولا اور بہت جزیہ بھی، اخراج بھی اور مالیہ بھی، لگان بھی، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا کی مسلمانوں کو، جس کی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو تھا وہ انہیں یہودیوں کو پہنچا، نکالے گئے خیبر سے بھی اور وہاں مدینہ منورہ سے بھی نکالے گئے،
اور اسلام کی ترقی کو دیکھ کے ان کے سینوں پہ سانپ لوٹتے تھے کہ اسلام اتنا پھل پھول کیوں رہا ہے. اور جو منافقین کی یہ جو منافقین کا ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ میں، ان کی جو حسد اور بغض تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کیوں اتنا پھل پھول رہا ہے. اور عبداللہ بن سبا جو تھا اس سے باقاعدہ انتقام لینے کے لیے ایسی پلاننگ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پچھلا 6 سال کا دور تھا وہ سارے کا سارا فتنوں کی نظر ہو. اور اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پہلے عراق میں جا کے اپنی پارٹی مضبوط کی، اور اس کا جو مشن تھا یا اس نے جس چیز کو ٹارگٹ کیا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ہاتھ غصب کیا ہے کس کا؟ حضرت علی کا. اور ان سے جو پہلے تھے دو انہوں نے بھی ہاتھ غصب کیا ہے حضرت علی کا. اور اس نے واضح طور پہ یہ مطالبہ کیا کہ یا تو حضرت عثمان اپنے آپ حکومت چھوڑ دیں یا ان کو قتل کیا جائے. واضح طور پہ اس نے یہ مطالبہ رکھا کہ یا تو عثمان جو ہے یہ خلافت سے دستبردار ہو جائے، یہ حق ان کا نہیں ہے بلکہ یہ حق حضرت علی کا ہے، اور یا پھر انہیں قتل کیا جائے. اب ایک تو کیونکہ اس نے فتنہ پیدا کرنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ثابت کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وصی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، لہذا حق حضرت علی کا تھا. لیکن ان سارے حضرات نے حق غصب کیا ہے حضرت علی کا. اس مشن کو لے کے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. پراپیگنڈے کی 3 باتیں بڑی اہم تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت عثمان اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت میں اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے اور بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیے ہیں. ایک تو یہ اعتراض تھا، اور اس کی حقیقت یہ ہے، یہ جو فضائل صحابہ کی اگلی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں ساری وضاحت کی ہے میں نے حضرت عثمان پہ جتنے بھی اعتراضات وغیرہ تھے، کہ حضرت عثمان کے زمانے میں 26 حضرات کلیدی عہدوں پہ تھے، اموی اور غیر اموی. اموی خاندان حضرت عثمان کا جو خاندان تھا ان کے خاندان سے، اور غیر اموی خاندان کے جو افسر تھے یا کلیدی عہدوں پہ لوگ تھے ان کی ساری تعداد 26 ہے. ان 26 میں سے 5 یا 6 افراد حضرت عثمان کے خاندان کے تھے، باقی 21 آدمی باقی خاندانوں کے تھے. اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مار ایک پراپیگنڈا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ماضی الزام لگایا گیا. دوسری بات جو حضرت عثمان پہ الزام لگایا اس نے عبداللہ بن سبا نے وہ یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کے خزانے سے بیت المال سے اپنے اعزاء و اقارب کو نوازتا ہے. اور یہ الزام اس ہستی پہ لگایا گیا جس نے بیت المال سے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے لیے بیت المال سے ایک حللہ بھی نہیں لیا، اور جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، خواہ وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا یا کوئی دوسرا موقع تھا، اس نے اپنا مال کھلے دل سے قربان کیا. اتنا مال دیا اللہ کی راہ میں، اتنا مال صدقہ کیا اللہ کی راہ میں. اللہ کے رسول نے خوش ہو کے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اسے پوچھ نہیں ہوگی. 100 اونٹ دیے اپنے مال و اسباق کے ساتھ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، پھر 100 اونٹ دیے، اس کے علاوہ چاندی دی، اس کے علاوہ جتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور مال دیا، اپنے خزانے کھول دیے صدقہ خیرات کے لیے. اس آدمی پہ جس نے اسلام کی اس طرح سے خدمت کی تھی فراخ دلی سے، اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ حضرت عثمان جو ہے یہ بیت المال کا مال لٹا رہے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں پہ. سراسر یہ جھوٹا الزام تھا حضرت عثمان پہ. اور ایک اور الزام یہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے انہوں نے بعض صحابہ کرام پہ ظلم کیا ہے، مارا پیٹا ہے انہیں یا مروایا ہے ان کو. اور ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک اور 2 صحابہ کے نام، یہ بھی محض پراپیگنڈا تھا. ایک طرف تو
تاریخ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا صبائیوں نے، اس وقت بھی جو کبار صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے وہاں اور ان کی اولادیں بھی موجود تھیں. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جن صبائیوں نے اور فتنہ پروروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، ہم ان سے نپٹنے کے لیے بہت ہے، آپ ہمیں اجازت دیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے نرم دل تھے، اور سچی بات یہی ہے کہ حضرت عثمان کی نرم دلی اور ان کا حوصلہ اور ان کا عفو و کرم ایسا تھا کہ اسی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچا. صحابہ کرام دفاع کرنا چاہتے تھے، صحابہ کرام کی اولادیں بھی وہاں موجود تھیں. انہوں نے اجازت طلب کی حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان صبائیوں سے نپٹیں. حضرت عثمان ہر بار یہی کہتے رہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں کسی کا خون بہے، میری وجہ سے مدینہ الرسول میں کسی کا خون بہے، مجھے یہ پسند نہیں. اور پھر اپنے غلاموں کو یہاں تک کہا کہ جو بھی غلام میرے دفاع میں لڑائی نہیں کرے گا، میرے دفاع میں لڑائی نہیں کرے گا، میرے بعد وہ آزاد ہے. اتنا جو نرم دل آدمی تھا، اس پہ یہ الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام، بہتان لگایا گیا کہ اس امیر المومنین نے صحابہ پہ ظلم کیا ہے، صحابہ کرام کو پٹوایا ہے. اور پھر اسی طرح سب سے بڑا الزام جس کو بنیاد بنا کے شہید کیا گیا وہ یہ تھا کہ مصری لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مصریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے گورنر کو تبدیل کیا جائے. حضرت علی نے اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے مشورہ کیا، اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور یہ واپس چلے جائیں گے اپنے شہروں میں، عراقی عراق میں چلے جائیں اور مصری مصر میں چلے جائیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی واپس اپنے اپنے شہروں میں چلے جائیں، تو میں مصر کا گورنر بدل دیتا ہوں. حضرت علی اور حضرت زبیر حضرت طلحہ کے مشورے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو بدل دیا. کافر جو تھے مختلف شہروں سے آئے ہوئے احتجاج کرنے کے لیے واپس چلے گئے، لیکن 2 دن کے بعد مصری جو قافلہ تھا وہ پھر واپس، اور عراقی قافلہ بھی، یہ دونوں تینوں قافلے جو تھے واپس مدینہ منورہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں یہ پوچھا کہ بتاؤ تم واپس کیوں آئے ہو؟ تمہاری مرضی کے مطابق، تمہارے مطالبے کے مطابق مصر کے گورنر کو تو بدل دیا گیا ہے. مصریوں نے یہ بات کہی کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے کہنے پہ مصر کے گورنر کو بدل دیا گیا، لیکن ہم ابھی واپس مصر جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان کے غلام کو اونٹ پہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تو ہمیں شک ہوا، ہم نے اس غلام کو پکڑ لیا. اس غلام سے ایک رکا ہمیں ملا ہے، وہ رکا یہ ہے، گورنر کی طرف ہے، گورنر مصر کے نام کو رکا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ مصری وفد تمہارے پاس پہنچے گورنر کی تبدیلی کا آرڈر لے کے، ویسے ہی اس وفد کو قتل کر دیا جائے، وفد کو قتل کر دیا جائے. یہ جو خط تھا یہ وہ بنیاد بنا کے دوبارہ واپس مدینے میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ تو مصری وفد کے ساتھ ہوا، مصریوں کو راستے میں وہ ملا حضرت عثمان کا غلام اور اونٹ جو تھا، یہ باقی جو عراقی لوگ ہیں یہ کیسے واپس آئے؟ انہیں کیا تکلیف ہوئی؟ یہ کیوں آئے ہیں واپس؟ مصریوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں باقی، ان کے ساتھ معاملہ تو واقعی پیش نہیں آیا، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی مصیبت اور تکلیف میں ان کی راحت اور آرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں قسم کھا کے یہ بات کہی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سازش ہے، یہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ تمہاری بات سچی نہیں ہے بلکہ تم نے سازش کی ہے. اسی خط کو بنیاد بنا کے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پانی بند کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں نبی حضرت عثمان جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ سبائیوں کا جو سردار تھا وہ مدینے کی مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا۔ سبائیوں کا سردار جو تھا، فتنہ پروروں کا سردار مدینے کی مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس گئے کہ امیر المومنین، یہ تو فتنہ پرور آدمی ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اس سے فتنہ پیدا کیا ہے، فساد کھڑا کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اور آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نماز پڑھنا تو نیکی کا کام ہے، جو نیکی کا کام ہے وہ اس کے ساتھ مل کے کرو، برائی کا کام نہ کرو۔ نماز نیکی کا کام ہے، نماز کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، نماز پڑھتے رہو اس کے پیچھے، لیکن فتنے میں حصہ نہ لینا۔ حضرت عثمان کو انتہائی بے بسی کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ وہی بات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے ایک بار میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کا کام کروں گا۔ میں مسجد کے باغ کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو موسیٰ سے کہنے لگے کہ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، فرمایا کہ ابو بکر کو اندر آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اجازت طلب کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو اجازت دو آنے کی اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو موسیٰ اشعری پھر اندر تشریف لے گئے، یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن اس کو بعض مسائل کا، آلام کا، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ گویا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی کہ عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا لفظ بھی استعمال کیا حضرت عثمان کے لیے۔ اس کے علاوہ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور پہاڑ کانپنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید، دو شہید، حضرت عمر اور حضرت عثمان، دو شہید تمہارے اوپر کھڑے ہیں، رک جاؤ۔ اور وہ رک گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش بھی تو فرما دی تھی کہ عثمان شہید ہو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، پوشاک پہنائے گا، اور وہ کسی کے کہنے سے نہ اتارنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کا اعزاز تمہیں حاصل ہوگا، خلافت ملے گی تمہیں، لوگ تم سے خلافت سے ہٹنے کا مطالبہ کریں گے لیکن خلافت نہ چھوڑنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت تک جو کچھ بھی کیا وہ سارے کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور احکام کے عین مطابق کیا۔ اس کے بعد پھر انہی سب بھائیوں نے حضرت علی کو مجبور کیا خلافت کے لیے۔ اب یہ سب بھائی جو تھے، صحابہ کرام بھی شریک تھے حضرت علی کی بیعت کرنے میں، لیکن پورے کا پورا گروہ جو سبائیوں کا تھا یہ ساری سازش تھی، ایک تو حضرت عثمان کو قتل کر کے، شہید کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، نظام خلافت کو درہم برہم کرنا، اور مسلمانوں سے ان کی ترقی اور پھلنے پھولنے کا انتقام لینا وہ مطلوب تھا۔ اور امر واقعہ بھی یہی ہوا کہ جتنی ترقی حضرت عثمان کے پہلے 6 سالہ دور میں ہوئی وہ پچھلے 6 سالہ دور میں رک گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو 5-6 سال کا زمانہ تھا وہ تو بالکل ہی سارے کا سارا فتنوں کی نظر ہو گیا، لڑائیوں کی نظر ہو گیا، اور اس کا اصل سبب جو تھا وہ یہی صوبائی تحریک اور صوبائی فطرت۔
جو بات میں آپ کو ان آیتوں کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت ثعلبہ کے بارے میں یہ جو صبائی تھے ان کا مشن یہ تھا کہ صحابہ کرام کی کردار اور ان کی سیرت کو اس حد تک مسخ کر دیا جائے، اس حد تک ان کو بدنام کر دیا جائے کہ اسلام کی پوری عمارت جس کی بنیاد صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو مسخ کر دیا جائے، دار کر دیا جائے، تو جو اسلام کی عمارت ہے یہ ساری کی ساری اپنے آپ گر پڑے گی اور منہدم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے خاص طور پہ نشانہ بنایا صحابیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی صحابی کی اس مطالبے کے پیش نظر کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت کا، لیکن حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر نے یہ خلافت چھینی ان سے۔ اور پھر ان ظالموں نے صحابیوں نے جو اہل بیت کے ائمہ تھے، خاص طور پہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ایسی روایتیں گڑیں اور ایسے الزام اور بہتان لگائے کہ اللہ کی پناہ۔ امام باقر روایت یہ ہے، اور اس کے حوالے بھی میں نے اپنی اگلی کتاب میں دیے ہیں الحمدللہ، سارے جتنے بھی واقعات اس میں اور روایتیں بیان کی ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیخین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم پہ جتنی بھی مصیبتیں نازل ہوئی، جتنے بھی آلام ہم پہ آئے، جتنی بھی آزمائشیں اہل بیت پہ آئیں، وہ ساری کی ساری ابو بکر اور عمر کی وجہ سے آئیں۔ اللہ کی لعنت ہو ابو بکر پہ اور عمر پہ، فرشتوں کی لعنت ہو ابو بکر اور عمر پہ، اور سارے اہل ایمان کی لعنت۔ اب آپ انداز لگائیے کہ یہ صفائی تحریک جو ہے یہ کتنی ظالم تحریک ہے، اور کیسے قصے اور کہانیاں گھڑی انہوں نے۔ یہ حضرت ثعلبہ کا جو واقعہ ہے جس کو ان آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے یا اس سے منطبق کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط واقعہ ہے۔ اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی محتاط مفسرین ہیں انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ یہ واقعہ جو ہے ان آیتوں سے بالکل تعلق نہیں رکھتا، اور یہ واقعہ سرے سے ہے ہی غلط، اس لیے کہ حضرت ثعلبہ جو ہے وہ تو بدری صحابی ہیں جو مغفور ہیں، اور پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے اور شہادت کا درجہ پایا وہاں پہ۔ اور اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں امام باقر کا یہ قول بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان دونوں نے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے مارا۔ اور امام باقر کی روایت میں ہی یہ بات بھی لکھی ہے کہ امام غائب جب آئیں گے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب امام غائب آئیں گے، امام غائب کون ہے؟ ایک تو تصور ہے مسلمانوں کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہے کہ میرے بعد ایک امام آئے گا، ہم اسے امام مہدی کہتے ہیں، ہدایت یافتہ امام، جس سے خود ہدایت یافتہ ہوگا اور لوگوں کو ہدایت کی راہ پہ لگائے گا۔ محمد بن عبداللہ نام ہوگا ان کا، حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے آئیں گے وہ، اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور خلافت میں نازل ہوں گے، اور پھر دونوں مل کے دجال کا تعاقب کریں گے، دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ ایک تو وہ ہے امام مہدی جو تصور ہمارے ہاں موجود ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہے۔ ایک امام غائب یا امام مہدی کا وہ تصور ہے جو ان صبائیوں کی فکر میں پایا جاتا ہے۔ صبائیوں کی فکر کے مطابق امام غائب یا امام العصر بھی اسے کہتے ہیں، امام مہدی بھی اسے کہتے ہیں، وہ ہے جن کا نام حسن عسکری ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور صبائیوں کے قول کے مطابق 5 سال کی عمر میں امام حسن عسکری غائب ہو گئے، 4 یا 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لی۔
اور سپاہیوں کے بقول جب امام غائب کو اتنے آدمی اپنے ساتھ مل جائیں گے جتنے جنگ بدر میں تھے، تو اس وقت امام غائب ظاہر ہوں گے، امام الاسر ظاہر ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے، مدینہ منورہ جا کے ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑیں گے، ان دونوں کے خلاف مقدمہ قائم ہوگا، اور امام غائب ان دونوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری خلافتوں کے بعد جتنے بھی مصائب اور آرام آئے، قیامت تک جتنے بھی گناہ ہوئے، قیامت تک جتنے بھی زنا ہوئے، اور قیامت تک جتنے بھی نافرمانیاں ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ تم دونوں کی وجہ سے ہوئی۔ بالآخر ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمارے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمانوں نے گناہ کیے، جتنی بھی بدکاری ہوئی، جتنے بھی جرائم ہوئے، ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پھر امام غائب آگ کو حکم دیں گے کہ آگ ظاہر ہو، چنانچہ زمین سے آگ ظاہر ہوگی، ان دونوں کو درخت کے اوپر لٹکایا جائے گا، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگ کو حکم دیا جائے گا کہ آگ جلائے ان دونوں کو، آگ جلائے گی ابو بکر اور عمر کو، اور ان کی راکھ جو ہے وہ دریاؤں میں بہا دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالی دن میں 1000 مرتبہ ان کو زندہ کرے گا اور مارے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عذاب دینے کے لیے جہاں چاہے گا لے جائے گا۔ یہ روایت جو ہے مولانا منظور نعمانی کی کتاب ہے انقلاب امام خمینی اور ایرانی اسلامی انقلاب، کتاب کا نام ہے، اور مولانا منظور نعمانی نے باقاعدہ ان کی کتابوں کے حوالے سے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے سب کے حوالے لکھے ہیں، اور علامہ اسماعیل اللہ ظہیر نے بھی یہ باتیں اپنی کتاب شیعہ اور سنی میں لکھی ہیں۔ یہ ہے وہ صبائی تحریک جو آج تک جس سے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آج بھی وہ مسلمان جو صحابہ کرام اور ان کے بقول، صبائیوں کے بقول، صحابہ کرام سارے کے سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، سوائے 3 صحابوں کے، 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ ان 3 میں سے کون کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد بن اسود۔ یہ 3 صحابہ اپنے ایمان پہ قائم رہے، اور باقی سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ ہے وہ صبائی تحریر۔ یہ اسلامی انقلاب کی باتیں جو ہیں یہ سب دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش رکھے انہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو منظور نعمانی پہ، انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو مریض ہوں، عمر کے آخری حصے میں ہوں، بیمار ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب میں نے ان کی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی لکھی تو میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا کہ جو چیز میں نے سمجھی ہے، پڑھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ امانت میں مسلمانوں تک پہنچا دوں، تاکہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے ان شیعوں، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہی صبائیوں نے صرف حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا پھر حضرت عثمان کی شہادت میں، بلکہ بعد میں حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے، حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے۔ نہروان کی جنگ جو تھی اس میں
یہ خارجی میں کہا جاتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری سے یا اطاعت سے نکل گئے تھے، انہیں خارجی کہا جاتا تھا. اور یہ اتنے متشدد ہو گئے تھے، اتنے انتہا پسند ہو گئے تھے. انتہا پسندی جو ہے اس نے ہمیشہ نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. اتنے شدت پسند ہو گئے تھے کہ جو بھی آدمی حضرت علی کے موقف کی تائید کرتا اسے قتل کر دیتا. علی جھوٹا ہے، علی کا موقف غلط ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ان کی بہو جو کہ حاملہ تھی، وہ ان کے سفر کے دوران سبائیوں کے ہاتھ آ گئی. حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم علی کو سچ سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے کہا کہ میں حضرت علی کو سچا مانتا ہوں. حضرت عبداللہ کو بھی اس وجہ سے قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو بھی اس وجہ سے قتل کر دیا. ان دونوں کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پہ خارجیوں سے مقابلہ کیا، ان سے لڑائی کی اور ان پہ غلبہ پایا. لیکن وہاں سے کچھ آدمی بھاگ کے مکہ آ گئے. وہاں سے بھاگ کے آنے کے بعد مکہ آنے کے بعد 3 آدمیوں نے حرم شریف میں بیٹھ کے، آپ اندازہ لگائیے یہ جو انتہا پسند تحریکیں ہوتی ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے یا قرآن نہیں پڑھتے یا کلمہ نہیں پڑھتے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں. حرم میں اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلم امت جو ہے اس کو تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک 3 آدمیوں کو قتل نہ کر دیا جائے. جب تک 3 آدمیوں کو قتل نہ کر دیا جائے اس وقت تک مسلمان امت جو ہے فتنوں سے نجات نہیں پائے گی. وہ 3 آدمی کون سے تھے؟ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 آدمیوں کو اگر قتل کر دیا جائے تو مسلم امہ جو ہے یہ فتنوں سے بچ جائے گی. مقصد جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، نیت کتنی اچھی ہے کہ مسلم امہ کو فتنوں سے بچانا ہے، لیکن راستہ کتنا خطرناک ہے. یہ ضروری نہیں کہ نیت اچھی ہو تو راستہ بھی اچھا ہو. بعض اوقات نیت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہلاکت آفرین ہوتا ہے، بڑا ہی ہلاکت خیز ہوتا ہے. جو راستہ انہوں نے اختیار کیا مسلم امہ کو بچانے کے لیے وہ بڑا ہی خطرناک تھا. حضرت علی پہ حملہ ہوا، حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت عمر بن عاص پہ جمعہ کا دن مقرر کیا، فجر کی نماز کے بعد 3 آدمیوں نے حملہ کرنا تھا. اس روز مصر کے گورنر جو تھے بیمار تھے، مسجد میں تشریف نہیں لائے. ان کی جگہ ایک دوسرا آدمی نماز پڑھا رہا تھا، اس پہ حملہ ہوا، وہ قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. امیر معاویہ پہ بھی اسی دن حملہ ہوا لیکن امیر معاویہ کا ذہن مہلک نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ علاج معالجہ کے بعد بچ گیا. حضرت علی شہید ہو گیا، باقی دونوں آدمی بچ گئے. یہ تھی صوبائی تحریک جس نے پورا نظام خلافت جو تھا وہ درہم برہم کر دیا اور آج تک وہ نظام دوبارہ اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکا. اور یہ سب یہودیوں کی سازش تھی اور انہیں یہودیوں کے اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. 70,000 یہودی ایران سے دجال کے ساتھ نکلے گا. دجال کے ساتھ، دجال کے ہاتھ سے بیعت کرنے والا، دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنے والے 70,000 یہودی ایران سے نکلے. اس لیے آج کے زمانے اب یہ انقلاب جو ہے وہ پورے مسلمان ملکوں میں پھیلانا چاہتے ہیں. ایک تو ہے کہ انسان خود غلاظت میں، خود گندگی میں پھنسا ہوا ہے، خود فتنے میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے پھنسا رہے، لیکن اس غلاظت اور گندگی کو دوسروں پہ پھینکنا چاہے تو پھر تو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے. وہ تو سب کو غلیظ اور گندا کرے گا. یہ بالکل حضرت صاحبہ کے بارے میں جو افسانہ بنایا گیا
یہ بھی ایسا ہی افسانہ ہے. حضرت عبید اللہ بن جاش کے بارے میں جو افسانہ بنایا گیا وہ بھی بالکل ایسے ہی سپاہیوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے. اور جتنے بھی صحابہ کرام پہ الزام لگائے ہوئے ہیں وہ منافقین جن کی باقاعدہ تصدیق ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروا دیا، ان کو چھوڑ کے باقی صحابہ کرام کے بارے میں جتنے بھی افسانے لکھے گئے ہیں یا جتنی بھی تاریخ میں باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بیشتر یہ سبائیوں کی فکر ہے، سبائیوں کے بنائے ہوئے افسانے. یہ جو بات اللہ نے فرمائی یہ بھی منافقوں کی ایک عام علامت تھی، کسی ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے. یہ کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا اس بات کا اللہ ہمیں مال دولت دے تو ہم سب کا خیرات کریں گے، جب اللہ نے مال دولت اپنے فضل سے دے دیا تو اپنے وعدے سے پھر گئے. یہ منافق کی علامت تھی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا اللہ کے رسول سے بے وفائی کا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کا رویہ جن لوگوں نے اختیار کیا، أَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ان کے پیچھے لگا دیا فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ڈلا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا. مطلب یہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے نفاق لگا دیا کہ قیامت تک اب یہ اس نفاق سے نکل نہیں پائیں گے. فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ پھنسا دے اس کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. ان کے اپنے نفاق کی وجہ سے، ان کی اپنی بدعہدیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید بھی ان کو نفاق میں پھنسا دیا کہ قیامت تک وہ اس بیماری سے نہ نکلے، قیامت تک وہ نفاق میں مبتلا رہیں گے. اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس روز تک جس روز وہ اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں. مطلب یہ کہ ان کی اپنی ان بدعہدیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی کہ یہ ہمیشہ قیامت تک منافق ہی رہیں گے، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب ان کی خلاف ورزیوں کے جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے. بما کانوا یکذبون، اور ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. بات یہ ہے کہ یہ واقعی واقعات تو انہی منافقین کے ہیں جو عقیدتاً منافق تھے، عقیدتاً وہ کافر تھے. لیکن اس سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نفاق جو ہے یہ ہے کتنی ہلاکت خیز چیز، کتنی تباہی والی چیز ہے. عملاً اگر نفاق ہو کسی مسلمان میں، اگرچہ اس کا معاملہ عقیدے والے نفاق کا تو نہیں ہے، لیکن عملی نفاق بھی انسان کے لیے بڑا تباہ کن ہے. عملی نفاق سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے سب. اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، اس آیت میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نفاق میں کیوں پھنسایا؟ اس لیے کہ خود انہوں نے نفاق میں پڑے، وہ خود انہوں نے بے وفائی کی اللہ کے رسول کے ساتھ، خود انہوں نے وعدہ خلافیاں کی اللہ کے رسول کے ساتھ. ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے اللہ نے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیا. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نیکی جو ہے وہ نیکی کا قاصد ہوتی ہے، گناہ کا قاصد ہوتا ہے. نیکی کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے. گناہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ ایک اور گناہ میں پھنسا دے. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اسے توبہ نہیں کرتا، اسے معمولی سمجھتا ہے، مسلسل کرتا چلا جاتا ہے، اس کی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ وہ مزید گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے شاید میں، ان کے اپنے نفاق کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو ایسے نفاق ان کے اس طرح پیچھے لگا دیا جو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے. نفاق کی حالت میں مریں گے. اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو ہے اگر وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ منافق جو ہے یہ عقیدے کے منافق ہیں، اعمال کے منافق نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی دل میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان منافقوں میں میرا نام نہ ہو۔ حدیث کی کتابوں میں 2 واقعے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں لوگوں کو تاکید فرمائی کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، اس سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، نسائی شریف میں ہے یہ واقعہ، کہ ایک عورت نے ایک عابد کو، متقی آدمی کو، صالح آدمی کو گمراہ کرنا چاہا، اسے پھنسانا چاہا۔ ممکن ہے انہوں نے کوئی اس کو ہدایت کی بات کہی ہو، کوئی نصیحت کی ہو، کوئی بات کیا ہو۔ اس عورت نے پیغام بھیجا اس عابد اور متقی آدمی کے پاس کہ میں ایک گواہی میں آپ کو طلب کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں اور آئیں اور فلاں معاملے میں آپ میری گواہی دیں۔ عابد کے پاس پیغام پہنچا، وہ پیغام سن کے عابد آ گیا۔ عورت نے یہ بات کہی کہ یہ گواہی والی بات تو ایسے ہی تھی، میں تو تمہیں پھنسانا چاہتی تھی۔ اب 3 باتیں ہیں، ان میں سے جو بات تم چاہتے ہو انتخاب کر لو اس کا۔ یہ لڑکا ہے، اس کو یا تو قتل کرو، میں اس کے قتل کرانا چاہتی ہوں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو میرے ساتھ بدکاری کرو، اگر یہ نہیں کرتے تو شراب پی لو۔ جب تک یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرو گے میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں۔ اس آدمی نے سوچ بچار کیا، عابد نے، کہ کون سا کام زیادہ ہلکا ہے، کس کا گناہ کم ہے۔ سوچ بچار کرنے کے بعد اسے فیصلہ کیا کہ شراب پینا جو ہے یہ کم درجے کا گناہ ہے، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بدکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس آدمی نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اس نے بدکاری بھی کی عورت کے ساتھ، اور بدکاری کرنے کے بعد لڑکے کا قتل بھی کیا۔ تینوں گناہ اسے سب ہوئے اس۔ یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دوسرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو تیسرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف قدم رکھتے ہوئے ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے، کہیں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ مجھے مزید گناہوں میں نہ پھنسا دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرتے دم تک گناہوں کی بستی سے نکل ہی نہ سکوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مثال دی کہ صغیرہ گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک آدمی ادھر سے لکڑی اٹھا کے لایا، ایک ادھر سے لکڑی اٹھا کے لایا، ایک ادھر سے لکڑی اٹھا کے لایا، آگ جلائی اور کھانا پک گیا، الاؤ جل گیا۔ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے تو کام مکمل کر دیتے۔ آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، پاؤں کا زنا بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زنا ہیں جو پہلے انسان کرتا ہے۔ جب انسان باز نہیں آتا، جب اس زنا سے رکتا نہیں تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی۔ زنا، آنکھ کے زنا سے ہی بچے انسان، کان کے زنا سے ہی بچے انسان، زبان کے زنا سے ہی بچے انسان، اور اگر نہیں بچتا تو پھر اس کی سزا یہی ہے کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، سرہم، ان کی پوشیدہ باتیں، ان کے راز کی باتیں۔ منافق جو باتیں کرتے تھے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی خبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی، مسلمانوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ الم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرہم، اللہ ان کی راز کی باتیں ساری جانتا ہے، ونجواہم، اور جو سرگوشیاں آپس میں کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تو ساری غیب کی باتیں جو ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں، یہ غیب اور حاضر جو ہے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے تو ساری چیزیں حاضر ہی حاضر ہیں، ماضی بھی حاضر ہے، حاضر بھی حاضر ہے، مستقبل بھی حاضر ہے۔ جو آنے والے ہم کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک اور علامت بتائی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کے جرائم کی وجہ سے میں نے نفاق نے مکمل طور پر پھنسا دیا ہے انہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اسی نفاق کو لیے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ آگے پھر ایک نشانی اور ہے منافقوں کی، الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ یلمزون، لمزہ کا معنی بیل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے منہ در منہ تانا دینے والے کے لیے اور پیٹھ پیچھے تانا دینے والے کے لیے۔ لمزہ کا معنی پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو ملامت کرنا، کسی مذمت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ یلمزون، پیٹھ پیچھے مسلمانوں پہ تان کرتے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ متبعین، متبع کہتے ہیں جو برضا و رغبت کوئی کام کرے، رضا کا، من المؤمنین، مومنوں میں سے جو راضی خوشی پھر صدقات، صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہ موقع غزوہ تبوک کا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی۔ سب سے زیادہ سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے آئے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کس نے لیا؟ حضرت ابوبکر نے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں چیزوں کی کمیت نہیں دیکھی جائے، تعداد نہیں، وزن۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو جذبہ تھا وزن اس کا ہے، مال کا وزن نہیں ہے۔ مال کا وزن تو حضرت عثمان کا زیادہ تھا۔ اگر مال کا وزن ہو، تعداد کا وزن ہو، پھر تو حضرت عثمان کا زیادہ تھا۔ لیکن وہاں وزن ہوگا انسان کے تقوی کا، انسان کے جذبے کا، کہ کس جذبے کے ساتھ، کس تقوی کے ساتھ حضرت ابوبکر کا مال جو ہے وہ ان کا عشر شیر بھی نہ ہو حضرت عثمان کے مال کا۔ لیکن جو جذبہ تھا کہ ابوبکر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اللہ کے رسول کا نام باقی ہے۔ یہ جو جذبہ تھا وزن تو اس کا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ مال دیا، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے ان میں، ان پہ منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا چندہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے اتنا چندہ لا رہے ہیں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور پھر ان پہ بھی اعتراض کیا منافقین نے، لا یجدون، وہ مومن جو کچھ نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت اور مشقت کے،
اس کا اشارہ بھی ایک صحابی کی طرف ہے، حضرت ابو عقیل صحابی کا نام تھا، پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، یہودی کے کنویں پہ جا کے ساری رات مزدوری کی، اس یہودی نے 3 کلو کھجوریں معاوضے میں دی حضرت ابو عقیل کو۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی کھجوریں گھر لے گئے اپنے بال بچوں کے لیے، آدھی کھجوریں 1.5 کلو کھجور تھی، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اس سے، فرمایا کہ غلے کے سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اس 1.5 کلو کھجور کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابو عقیل کی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ منافق ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، سوائے اپنی محنت مزدوری کے۔ ایک آدمی نے جا کے محنت مزدوری کی ساری رات، جو کچھ حاصل ہوا اس میں سے آدھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور منافقوں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹڈی کا صدقہ ہے اس سے روم کے قلعے فتح ہوں گے۔ جس نے زیادہ دیا اس پہ بھی اعتراض کہ یہ ریا کے لیے دے رہے ہیں، اور جس نے تھوڑا دیا اس پہ بھی اعتراض کہ اتنے سے صدقے سے، اتنے سے چندے سے روم کے قلعے فتح ہو رہے ہیں۔ دونوں طرف اعتراض۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ صدقے کے معاملے میں، جس سے بہت زیادہ صدقہ دیا اس پہ بھی اعتراض، جس سے تھوڑا دیا محنت مزدوری کر کے صدقہ دیا اس پہ بھی اعتراض، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، صدقہ دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا مذاق اڑانا منافقوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، خاص طور پہ منافقوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جہاں مومنوں کا معاملہ تھا اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جب منافقوں سے ملتے ہیں، کافروں سے یا مشرکوں سے ملتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، سبحان اللہ، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب یہ منافق ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو ایسے مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ دل تو زبان پہ، وہ علامہ اقبال نے باتیں بڑی اچھی کہی ہیں، زبان پہ تمہارے لا الہ الا اللہ ہے، دل تمہارا لندن میں اٹکا ہوا ہے، دل تمہارا لندن میں اٹکا ہوا ہے، زبان سے لا اللہ کہتے ہو۔ وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے دوست ہیں۔ انما نحن مستہزئون، مسلمانوں سے تو ہم ایسے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اللہ کا ٹھٹھا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ، اللہ مہلت دے رہا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، جو تم نے خباثیں کرنی ہیں، جو کرتوتیں کرنی ہیں، کر لو اچھی طرح۔ یمدہم، ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین ہمہم رویدا، یہ ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، ہم ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اور ہماری چال یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، اور ڈھیل دینے سے یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے لائق فائق ہیں، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ہیں، ان کو بھی بیوقوف بنا لیا، ان کو بھی بیوقوف بنا لیا۔ ہمارے جیسا ذہین فتیم آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی ان کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، اور اللہ کا ٹھٹھا کرنا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت پہ مہلت دیے چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، ہم ہی صراط مستقیم پہ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء،
کہ کیا ہم بھی ویسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف ایمان لائیں؟ صحابہ کو منافق بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے، اپنی جان بھی گوائی، اپنے مال بھی گوائے، اپنے گھر بار بھی گوا دیا، اپنے بال بچے بھی گوا دیے، یہ کیسا ایمان ہے؟ دنیا میں اللہ کا مزاج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھیل دے رکھی ہے، اور آخرت کا مزاج یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، عذاب کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ 70 گنا زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور واقعی انسان سوچتا ہے کہ انسان کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، اور جو 70 گنا آگ ہے وہ اس کو تو اللہ نے عذاب شمار نہیں کیا، آگ کے عذاب کو اللہ نے عذاب شمار نہیں کیا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے قید ہو جاتا ہے، قید بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے، خواہ وہاں اس پہ کوئی مشقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اس پہ مار پیٹ نہ ہو، بذات خود قید جو ہے یہ بذات خود ہی ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس قید کو کوئی قید شمار نہیں کرتا۔ وہاں جا کے اس پہ مشقت ہے، اس کے مشقت ہے اتنی، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اس سے یہ فلاں کام لینا ہے، وہ جو سزا ہے اس کو سزا شمار کیا جاتا ہے، قید کو تو سزا شمار نہیں کیا جاتا۔ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ جہنم کی آگ کو تو اللہ سزا شمار کرتے ہی نہیں ہے، جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو ٹھکانہ ہے کافروں اور مشرکوں کا، لیکن وہاں اصل سزا وہ ہے جو جہنم میں جانے کے بعد ہوگی۔ سعود پہاڑ پہ چڑھائی ہے، سانپوں کا ڈسنا ہے، بچھوؤں کا ڈسنا ہے، زنجیروں سے گھسیٹنا ہے، تھوڑ کا کھلانا ہے، کھولتا پانی پلانا ہے، اصل سزائیں تو یہ ہیں۔ آگ کو تو اللہ نے عذاب شمار ہی نہیں کیا، فرمایا عذاب علیم، آگ کو تو بھول جاؤ، آگ تو پیچھے کی بات ہے، دردناک عذاب ہوں گے وہاں پہ۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، اور آگے اس سے بھی زیادہ سخت آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے مغفرت کرنا چاہی، دعا مانگنی چاہی، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی کہ آئندہ منافق کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ آیتیں باقی منافقوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو ڈھیلا نہ ہونے دیں۔ اللہ کی رچ بڑی سخت، جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے اور جوانی ہے، عیش و عشرت ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، انسان غافل رہتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، دین کو، آخرت کو، عذاب کو، یہ چیزیں بھول جاتی ہیں اور انسان بڑے بڑے گناہ کر گزرتا ہے۔ اولو الالباب وہی ہیں جو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ان سے سبق حاصل کریں کہ کم از کم ہمارا معاملہ ان سے مختلف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔